آج کی مجلس میں بھی میں آپ کو قرآن اور حدیث سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کا قصہ سنایا، پھر اس قصے کے ذیل میں یہ وظیفہ بھی سمجھایا۔ فرمایا کہ اس میرے پیغمبر کو ایک پریشانی آ گئی، اس پریشانی میں اس نے پھر یوں دعا کی، ہم نے اس کو غموں سے چھٹکارا دے دیا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کو غم سے چھٹکارا دے دیا۔ قرآن ہے قرآن۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کو غم سے چھٹکارا دے دیا۔ آگے ایک اور لفظ بھی سنو۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو سچا ایماندار ہوگا اس کو بھی اگر ایسا کرے گا تو غموں سے چھٹکارا دیں گے۔ یہ بھی کہہ دیا، سن سن۔ وَكَذَلِكَ، اس طرح کذالک جس طرح نبی نے کیا، نبی نے حال بنایا، کال سے یہ لفظ استعمال کیا، یار سے رابطہ جاری رکھا، جتنی تکلیف آئی اس کا در نہیں چھوڑا، اس سے جڑا رہا، آخر کار رب نے اس کو غم سے چھٹکارا دیا۔ اسی طرح ہم مومنوں کو بھی غموں سے چھٹکارا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ ننجی مانا نجات دینا، چھٹکارا دینا۔ وَكَذَلِكَ ننجی المؤمنین، مومنوں کو ہم اس طرح چھٹکارا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو آگے پیچھے سمجھا تھا کہ بات آپ کے دماغ میں آ جائے۔ ابھی آپ ایک قصہ سنیں گے، پھر اس قصے میں اس نبی کی کیفیت سنیں گے، اس کی حالت کو جانیں گے، پھر اپنی حالت ایسی بنائیں گے، یار سے یاری پکی، پھر اس یار کو پکاریں گے، دعا کریں گے، غموں سے چھٹکارا پائیں گے۔ نبیوں کے قصے بھی تو سبحان اللہ سچے بندے ہیں، رب کے سچے یقین والے، ایمان والے۔ فائدہ ہے ہمیں، میں قصہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت یونس علیہ السلام کو، انسان ہے یہ، پھر اللہ نے اس کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قرآن کہتا ہے بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے ہیں، رسول ہیں، رسول۔ جو انکار کرے کافر ہو جائے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس نے تعریف کی، کہا کہ ہے میرا، پھر پیغمبر بھی ہے۔ یہ یقین والے لوگ، رب کو ماننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا، اے یونس جاؤ ان کو میرا پیغام پہنچاؤ، ان کو میرا نام سکھاؤ، ان کو اللہ اللہ کرنا سکھاؤ، عبادت کرنا سکھاؤ، اللہ کی اطاعت کا طریقہ سکھاؤ، ان کو جنت کا راستہ دکھاؤ، ان کو دوزخ سے بچنے کا سارا راہ دکھاؤ، ان کو سمجھاؤ۔ حضرت یونس السلام آئے، کہتے ہیں اہل نینوا کے قوم پر تبلیغ شروع کی، لیکن آدمی اتنے سخت ہیں، سخت دل بد دماغ کہ نبی کی بات نہیں مانتے۔ نبی ہیں، سچے ہیں، مختلف دلائل دیتے رہے، مختلف معجزات دکھائے، دلائل دیے، پھر سمجھایا،
لیکن دنیا کی محبت، خواہشات کی مطاوعت، اتنا غلبہ کہ نبی کی بات قبول نہیں۔ نبی کا کام ہے پیغام پہنچانا، نصیحت کرنا، مانے نہ مانے یہ نبی کا ذمہ نہیں، وہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ مانیں گے جنت پائیں گے، نہ مانیں گے عذاب پائیں گے، خدا کے حوالے۔ نبی کا کام نصیحت کرنا، سمجھانا، مانے الحمدللہ، نہ مانے پھر بھی الحمدللہ۔ ہم نے تو اپنا فریضہ پورا کیا۔ سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، اتنی تبلیغ کی کہ ناامید ہو گئے۔ دکھ ہوتا ہے، پھر اگر نہ مانے تو دکھ ہوتا ہے، بشری لحاظ کے موافق دکھ ہوتا ہے۔ ان کو کہتے تھے اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے کبھی تو عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، پھر جب مالک چاہے گا ابھی سے توبہ کرو۔ وہ کہتے تھے کب عذاب آئے گا، کب عذاب آئے گا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، اب تک عذاب نہیں آیا، کب عذاب آئے گا؟ آئے عذاب، کہاں ہے عذاب؟ آئے عذاب۔ تو جو بد دماغ ہوتا ہے، جس کو یقین نہیں ہوتا، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ نبی کو دکھ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تبلیغ کی، انہوں نے جو برا لفظ استعمال کیا، دکھ میں کہا بات مانو گے تو ٹھیک ورنہ 3 دن میں عذاب آئے گا۔ نبی کو یہ لفظ تب کہنا ہے جب اللہ کا حکم ہو، رب کا حکم ہو، اے یونس ابھی ان کو بتاؤ، مانو گے تو ٹھیک ورنہ 3 دن میں عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا حکم ہو تو پھر یہ لفظ کہے نا، اللہ کا حکم نہیں تو نبی کو یہ لفظ کہنا ٹھیک نہیں، اجازت نہیں۔ تو نبی ہے، تکلیفیں برداشت کر، تکلیف برداشت کر، تبلیغ کر، میں جانوں میرے بندے جانے۔ انسان تو ہیں، یہ بھی دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے ناراض ہوئے، غصہ آیا، ناراض ہوئے، یہ لفظ زبان سے کہہ دیا مانو ورنہ خدا کا عذاب آئے گا، وہ بھی 3 دن میں۔ اب 3 دن کا لفظ یہ ان سے بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا یونس کو، یونس میں نے تو 3 دن کا لفظ نہیں کہا، آپ نے 3 دن کہہ دیا، یہ کیسے؟ ظاہری جبریل نہیں، دل میں خیال آیا، یونس فکر مند ہو گئے، یونس کیا ہو گیا؟ کیوں آپ نے جلد بازی کی؟ جب مالک کہے تو پھر کہو، جب اس نے کہا نہیں تجھے صبر کرو، تجھے حق ہے صبر کرو، تبلیغ کرو، دکھ دیں تو صبر کرو، غصہ نہ کرو اور عذاب کو مقرر نہ کرو۔ یہ لفظ کہا، شرمندہ ہو گئے، اور یونس علیہ السلام اندر اندر میں شرمندہ ہو گئے، سوچا مجھ سے تو غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم کے بغیر جو 3 دن کا لفظ کہا، یہ تو میری بڑی غلطی ہو گئی۔ اب غلطی کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہیں کہ سر اوپر اٹھا نہیں سکتے۔ ابھی آپ اندازہ کریں، آپ زندگی میں خدا کی کتنا بے فرمانی کرتے ہیں، کبھی شرمندہ ہوتے ہیں، کبھی سر جھکتا ہے۔ یہ ہیں سچے بندے، اللہ کے پیارے بندے۔ غلطی یہ ہو گئی ہے کہ زبان سے ایک لفظ اس کے حکم کے بغیر نکلا ہے، زبان سے ایک لفظ نکلا ہے اس کے اجازت کے بغیر، اس وجہ سے اب شرمندہ ہیں، اتنا شرمندہ ہیں کہ سر اٹھا نہیں سکتے، اللہ سے بات بھی نہیں کرتے۔ کیسے بات کروں، غلطی ہو گئی ہے۔ نبی سے مقرب آرا بیش بود حیرانی، اللہ نے یہی سمجھایا، مقرب آرا بیش بود حیرانی، جتنا تیرا قرب زیادہ ہوگا اتنی پریشانی زیادہ ہوگی، جتنا اللہ کی پہچان تجھے زیادہ ہوگی اتنی پریشانی زیادہ پیدا ہوگی۔ سائیں پہلے اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اب پریشانی ہوتی ہے۔ اب اس لیے پریشانی ہوتی ہے کہ تو اس کا قریب زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے تو شیطان تھا، شیطان تو ڈرتا ہی نہیں، وہ تو پشیمان ہوتا ہی نہیں، پریشان ہوتا نہیں، غمگین ہوتا نہیں، وہ تو شیطان ہے، وہ تو ایک ہی دفعہ مردود ہے۔ اب تو جو
کچھ بہتر ہو گیا ہے. اس بہتر ہونے کی وجہ سے اب تجھے ڈر بھی لگ رہا ہے, تجھے خوف بھی ہو رہا ہے, تجھے پریشانی بھی ہو رہی ہے. آپ کو ایک مثال دوں, مثال. کپڑا جب میلا ہو نا, پھر فکر نہیں ہوتی, جدھر آدمی جائے کچھ احتیاط نہیں کرتا. اگر ایک دن اچھا کپڑا پہنے, پھر بیٹھنے میں بھی سوچتا ہے کپڑے خراب نہ ہوں. جس دن کپڑے اچھے پہنے گا تو چلے گا بھی آہستہ, اٹھے گا بھی آہستہ. ایک آدمی نے کہا فلاں آدمی نے گاڑی لی ہے, گاڑی کو نکالتا, اصل نہیں بند رکھا ہے, کبھی کبھی نکالتا ہے. بارش ہو پھر تو اسی گاڑی باہر نکلے گی بھی نہیں. بھئی کیوں گاڑی لی ہے, اس کو چلاؤ تو صحیح. کہتا سی گاڑی کو مٹی لگے گی, اس کو کیچڑ لگے گی. صاف جو گاڑی ہے تو اس گاڑی کے لیے کتنا فکر مند ہے, فکر مند. جس کی گاڑی پرانی ہے وہ ڈرتا ہی نہیں, پریشان نہیں ہوتا. اس کی گاڑی اچھی ہے تو یہ پریشان ہے. اب سمجھا کہ جو اچھا ہوتا ہے وہی پریشان ہوتا ہے. ابھی تو سمجھا. تجھے وسوسہ آتا ہے کہ پہلے تو میں گناہگار تھا تو میں ڈرتا ہی نہیں تھا, پریشانی ہوتا تھا. ابھی سائیں کا مرید ہو گیا, ابھی پریشان ہو, تو سفید کپڑا ہو گیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام سفید کپڑوں سے بھی اعلیٰ سفید تھے, روشن دل تھے, منور باطن تھے, عارف باللہ تھے, ولی اللہ تھے, رسول اللہ تھے, اعلیٰ مقام پر فائز تھے. بس لغزش یہ ہو گئی کہ زبان سے ایسا لفظ نکل گیا جو مالک کی اجازت کے بغیر ہوا. اب پریشان ہو گئے ہیں, غمگین ہو گئے ہیں. یہ غمگینی ان کے کمال کی علامت ہے. کیا کروں, ابھی کہاں جاؤں, جاؤں کہاں, کروں کیا, اب کیا کروں. پریشانی غالب ہو گئی. واہ نبی واہ, اللہ نے نبیوں کے قصے سنائے تاکہ سبق لو تم بھی. اللہ اللہ. پھر خیال آیا کہ 3 دن کے بعد شاید عذاب نہ آئے. اس کا حکم تو نہیں ہوا, وہ تو بڑا بردبار ہے, مہلت دیتا ہے. عذاب دے گا پھر جب بھی دے, وہ تو بڑا مہربان ہے, مہلت دیتا ہے, دیر کرتا ہے, شاید توبہ کرے. میں انسانوں جلد بازی کر لی. ہو سکتا ہے کہ 3 دن میں عذاب نہ آئے. اگر عذاب نہ آئے تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے, کہیں گے تو جھوٹا ہے, ہمیشہ جھوٹ بولتا رہا, آج تیرا جھوٹ بالکل ظاہر ظہور ہوا. 3 دن گزر گئے, عذاب نہیں آیا. ایک تو ادھر کی پریشانی ہے اور دوسری پریشانی ادھر کی ہے. عرش والے کی طرف سے بھی پریشانی ہے, فرش والوں کی طرف سے بھی پریشانی ہے. اب دونوں طرف سے پریشانی آ گئی. اب طبیعت پر بوجھ ہوا, سوچا کہ اب یہاں رہنے کے قابل نہیں, کسی جنگل کی طرف چلا جاؤں جب تک میرا مولا مجھ پر راضی ہو جائے. جب پریشانی ہوتی ہے نا, پھر آدمی کہتے جنگل کی طرف نکل جاؤ. بھی گھر میں جو پریشانی, وہ دل بند ہو جاتا ہے نا, اداس ہو جاتا ہے, پھر آدمی ایک جگہ رہ نہیں سکتا, باہر نکل جاؤں. اسی طرح یونس السلام نکلے باہر. بیچ میں سمندر آیا, سمندر میں کشتی چلتی تھی. لوگ کشتی پر چڑھ کر پانی سے پار ہوتے تھے, دوسرے کنارے پہنچتے تھے. سوچا کہ اس کنارے میں تو لوگ مجھے دیکھ لیں گے, دوسرے کنارے پہنچ جاؤں, پھر رب جانے اس کا حکم جو آ جائے, پھر اللہ کی جو مرضی, بندہ اس پر ہے راضی. یہ فیصلہ ہے. کشتی پر سوار ہو گیا, اور آدمی یہ بھی سوار. خدا کی شان ہر وقت اس کی قدرتیں ہیں, اس کے رنگ ہیں اپنے اپنے. جو چاہتا ہے کرتا ہے, فعال لما یرید. جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو چاہتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. یاد رکھ, اگر چاہے گا تو کرے گا, کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. کشتی بیچ میں رک گئی, طوفان آیا, ہر طرف سے پانی کا دباؤ, پانی گول پھرنے لگا.
طوفان بھنور، کشتی ڈوبنے لگی، اور جتنا زور دیتے ہیں آگے کشتی جاتی نہیں۔ ملا نے کہا ابا دادا سے اس کشتی کا یہ رواج ہے، اگر اس کشتی میں ایسی پریشانی آ جائے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ کوئی آدمی سائیں کی اجازت کے بغیر سوار ہوا ہے، اس کو پانی میں ڈالنا پڑے گا، پھر ہماری کشتی نکلے گی، پار پہنچے گی، ورنہ کشتی آگے جائے گی نہیں، کشتی یہاں ہی ہلاک ہو جائے گی، آدمی سب مر جائیں گے، سب کے مرنے سے پھر ایک پانی میں مر جائے تو اچھا۔ اس کشتی کا پرانے زمانے کا یہی رسم و رواج ہے۔ بتاؤ وہ کون سا آدمی ہے جو اپنی سائیں کی اجازت کے بغیر کشتی میں سوار ہوا؟ رب کے کام دیکھو اے فقیرو، یہ قرآن مجید ہے، میں آپ کو قصہ سمجھا رہا ہوں، یہ حقائق اسرار آپ اس طرح سمجھتے جائیں گے، دل میں خیالات آتے رہتے ہیں نا، دل کا یہ سارا نظام اسی طرح ہی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سب چپ ہیں۔ وہ کون کہے جی میں سائیں کی اجازت کے بغیر بیٹھ گیا ہوں اور مجھے پانی میں ڈالو؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی میں ہوں، مجھے پانی میں ڈال دو، بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی سائیں کی اجازت کے بغیر روانہ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے دیکھا چہرہ خوبصورت نیک آدمی، یہ نہ غلام لگتا ہے نہ بھگوڑا لگتا ہے، وہ صفتیں اس میں ہیں بھی نہیں، یہ رنگی نہیں، کہتا ہے تو نہیں ہے کوئی اور ہوگا۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ غلام ہو پھر اپنے مولا سائیں کی اجازت کے بغیر نکلا ہو، کوئی اور بولتا نہیں، سب چپ ہیں۔ کہا جی ابھی قرآن نکالو، قرآن اندازی کرو۔ قرآن مجید میں انہوں نے قرآن نکالنا شروع کیا، قرآن جو نکالا تو ٹھک یونس کا نام آیا۔ سبحان اللہ، واہ خدا تیری شان، اپنے پیارے بندوں سے کیسا معاملہ کرتا ہے۔ کشتی والوں نے جو قرآن نکالا تو قرآن میں نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ ہاں جی، جو پاک ہوتا ہے نا اس کو دھوتے ہیں، جو پیارا ہوتا ہے اس کو دوا کرتے ہیں۔ سن، نوجوان پیارا بیٹا تھوڑا بیمار ہو تو ٹھک ڈاکٹر کے پاس دوا کریں گے، بوڑھے بیچارے کو کہیں یہ ویسے مرنے والا ہے، اس کو اٹھانے کا کیا فائدہ؟ لوگوں کے ڈر سے شرم سے شاید اس اٹھائیں، لیکن دل نہیں چاہتا۔ نوجوان کو جلدی ہسپتال لے جاتے ہیں، ٹیکا میکا لگواتے ہیں، بوڑھے کو تو مجبوراً اٹھاتے ہیں۔ یار پیارے کو دوا کرتے ہیں، پیارے کو ٹیکا لگاتے ہیں، پیارے کو کڑوی دوا دیتے ہیں، پیارے کو تندرست کرتے ہیں۔ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اللہ اس کو دوا دیتا ہے، سمجھا؟ یہ دوا دینا پیار کی علامت ہے۔ تھوڑا دماغ بھی کر، سمجھ، عقل کر، عقل سے کام لے، ہر وقت فتنے میں سائیں کا مرید ہوا اور پریشان بہت ہوں، یا اللہ میں تو تیرے ایک پیارے دوست کا مرید ہوں، اب میرا قرآن میں نام کیوں نکلا ہے؟ معلوم ہوا کہ میرا پیر سچا نہیں، اگر پیر سچا ہوتا تو میرا قرآن میں نام نہ نکلتا۔ یہ بد دماغ دیکھو، بد دماغ دیکھو، یارا تو پیارا ہے، تجھے ٹیکا لگاتے ہیں، تیری بیماری دور کرتے ہیں، تجھے ٹھیک ٹھاک چاک چومبد بناتے ہیں، وہ تجھے ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ میرا پیر کامل نہیں ہے۔ تیری سوچ غلط ہے، تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تیری فکر صحیح نہیں ہے، فکر تیری صحیح نہیں ہے۔ فوج سے سبق لے، فوج کو کتنا مشق کرواتے ہیں، پریکٹس کرواتے ہیں، بھگاتے ہیں، عجیب و غریب مشکل کام ان سے لیتے ہیں تاکہ یہ فوج کے اعلیٰ کام سر انجام دے سکیں۔ جتنا اعلیٰ کام لینا ہوگا تو اعلیٰ محنت ان سے کروانی ہوگی، جتنا تجھے زیادہ آزمائیں گے اتنا تیرا مقام بلند کریں گے۔ تو پریشان کیوں ہے؟ تو پھر کیوں غلط سوچتا ہے؟ قرآن میں ہے کہ انہوں نے قرآن نکالا، یونس کا نام نکلا۔ روایت میں ہے کہ انہوں نے دوبارہ بھی قرآن نکالا، یار یہ تو اچھا آدمی ہے، یہ کیسا بھگوڑا ہوگا یا یہ کیسے غلام ہوگا، یہ صفتیں اس آدمی میں نہیں ہو سکتی۔ دوبارہ قرآن، اسی کا نام، پھر تیسری دفعہ قرآن نکالا، پھر بھی اسی کا نام، کہ جب مجبوری ہے، اب کوئی چارہ نہیں، سب مرتے ہیں، پھر ایک کوئی پانی میں ڈالنا چاہیے، ایک کو پانی میں ڈالنا چاہیے۔
رب فرماتا ہے تو میرا پیارا ہے یونس، اب تو اسے پیار کرتا ہوں، تیرے سارے کام آگے بھی خود سنبھالتا ہوں، تو پیارا ہے، جتنا تجھے آزماؤں گا تو پھر بھی ٹھیک ہی ٹھیک ہے، جتنا تجھے میں تکلیف میں ڈالوں، جیل میں ڈال دوں، پھر بھی تو مجھ سے جڑا ہوا ہے، مجھے چھوڑتا نہیں، جب مجھے چھوڑے گا نہیں تو ظاہر ہوگا جو سچا ہے، رب تعالیٰ سچے کو اپنا اعلیٰ محبوب بنا دیتا ہے، آزماتا ہے، رب بھی آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ سچا ہے کہ کھوٹا، جب دیکھ لیتا ہے ہر طرف سے میرا سچا ہے تو پھر رب تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، سچا ہو نا، سچائی بیار، سچائی بیار، صحیح دعا کر، پیسے نہیں، صحیح دعا کر، جیب خالی ہے، جیب خدا خود بھرے گا، تجھے ضرورت ہے روٹی کی، پیٹ میں روٹی، صرف صبح ایک روٹی شام ایک روٹی، تو نہیں مرے گا، بس تیری روزی یہی ہے، تو تیرے پاس اتنی روٹی تو ہے، صبح بھی روٹی شام بھی روٹی، اتنا میں تجھے ملے، تجھے 2 جوڑے کی ضرورت ہے، ایک دھو ایک پہنو، 2 جوڑے تو تیرے پاس ہیں، تجھے کس چیز کا غم ہے، تجھے اب غم یہ ہونا چاہیے، اللہ دروازے کھول، اپنا چہرہ دکھا، اپنی محبت نصیب فرما، میں اور تو پوری دنیا بھول جائے، یہ ہے مقصود، یہ ہے غم والی بات، پریشانی والی بات، اور ہمیں پریشانی ہے پیسے کی، پیسے کی ضرورت سب کو ہے، لیکن وہ اس کے حوالے ہے، وہ اتنا پیسہ دے گا جتنی تجھے ضرورت ہے، تجھے ضرورت سے زیادہ کی خواہش ہے، اب زیادہ کی تو ضرورت نہیں ہے، زیادہ کی خواہش کیوں کرتا ہے، ضرورت کی قدر دے، دل کا سکون دے، ہم بادشاہ ہیں پھر۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈر ڈر کر، پریشان ہو کر، نہ کرتے ہوئے مجبوراً کر کر پانی کے اندر ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو یونس سے پیار کرتا ہوں، مگر آج اس کو آزما رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ یونس کی یاری کتنی ہے، یونس کی وفاداری کتنی ہے، یونس علیہ السلام کی صداقت کتنی ہے، یونس کی معرفت کتنی ہے، امتحان لیتا ہوں، جو امتحان میں پاس ہوتا ہے اس کے گلے میں ہار ڈالتا ہوں، پیار کی وجہ سے فوراً مچھلی کو حکم کیا، اے بڑی مچھلی، میرا پیارا تیرے گھر میں آ رہا ہے، دیر نہیں کرنا، اس کو اپنے پیٹ میں رکھنا، اس کو اچھی طرح سنبھالنا ہے، اس کو بیڈ پر بٹھانا ہے، اس کو پنکھا چلا کر ٹھنڈک پہنچانا ہے، اس کو آکسیجن مہیا کرنا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا سارا انتظام کرنا ہے، اس کو تکلیف نہیں دینا، اس کو ہضم نہیں کرنا، اس کو اندر نہیں پگھالنا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، مکمل زندہ رکھنا، اور کچھ وقت کے بعد حکم ہوگا اس کو باہر نکالنا ہے۔ بابا، انسان مچھلی کے پیٹ میں جائے زندہ رہے، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا، نہیں ہوتا واقعی، مگر یہاں معاملہ عشق اور محبت کا ہے، عاشق معشوق کا معاملہ ہے، محب و محبوب کا معاملہ، اللہ اس کے پیارے دوست کا معاملہ ہے، یہاں کامی عجیب، یہاں رنگی عجیب، آ جانا تو اس محل میں، اس مقام میں، اس حالت میں، اس کیفیت میں، اس یاری واری دولت میں، یاری والے جہاں میں آؤ، ہاں اس مقام میں آؤ، پھر یہ یاری کا مزہ چکھو، مچھلی کو جب حکم ہوا تو دیری نہیں ہوئی، مچھلی پہنچ گئی، انہوں نے پانی میں پھینکا، مچھلی نے منہ کھولا، یار اندر پیٹ میں آ کر بیٹھ گیا، آپ بھی قصہ سنتے ہیں، میں آپ کو قصہ سنا کر آپ کو اس کے مسائل سمجھا رہا ہوں، جو آپ قرآن میں قصہ سنتے ہیں، تھوڑا آپ اس میں غور کریں، اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ سے ایسی پکی یاری کریں، یارا کہو مر سکتا ہوں مگر اس کا در نہیں چھوڑ سکتا، ایسی یاری کر۔ ایک عورت نے نماز پڑھنا شروع کیا، بیمار ہو گئی، بیمار، نماز نہیں پڑھتی تھی، کچھ وقت جو اس کو کچھ نصیحت ملی، نماز جو پڑھنا جو شروع کی، ہو گئی بیمار، پھر کہنے لگی جب نماز شروع کرتی ہوں بیمار ہوتی ہوں، جب نماز شروع کرتی ہوں، یہ کون سی نماز ہے جو ہمیں بیمار کرتی ہے، نماز چھوڑ دی، بیماری ختم ہو گئی،
یہ بھی بات ہے. بی بی صاحبہ تجھے ایسی یاری کرنی ہے کہو مر سکتی ہوں مگر نماز نہیں چھوڑ سکتی. پھر دیکھ نا، پھر جذبات دیکھ. باقی یہ تو خدا کے اسباب بنے ہوئے ہیں. جو آدمی ہمیشہ گھر بیٹھا رہے، اگر خدال اٹھائے تو ہاتھ میں اس کے پھوڑے آئیں گے، پھنسی آئیں گے. نرم جو ہاتھ کبھی خدال اٹھایا نہیں، کلنگ اٹھایا نہیں، ایسے جو زور سے مارے گا ہاتھ میں زخم ہے. یہ کون سا خدال ہے جو ہاتھوں کو بھی زخم کرتا ہے؟ گم کرو خدال کو، خدال کو گم نہ کرو. کچھ وقت صبر کرو، برداشت کرو. آپ کی ہتھیلی سخت ہو جائے گی، کام کرتے 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 ہتھیلی سخت ہو جائے گی، کام کی عادت ہو جائے گی. پھر کام کرتے جاؤ، ہاتھ میں کوئی پھوڑا نہیں آئے گا. یہ کام نہ کرنے اور نیا شروع کرنے کا نتیجہ ہے. یہ تو اس کا نظام بنا ہوا ہے. تھوڑا برداشت تو کرو، صبر تو کرو. اپنی طرف سے مفتی بھی بن گیا، اپنی طرف سے ڈاکٹر بھی بن گیا. یہ کون سی نماز ہے؟ نماز آئی، بیماری آئی، نماز چھوڑ دی، بیماری چھوڑ دی. اب نماز نہ پڑھوں گی، بیماری نہیں آئے گی. استغفر اللہ، معاذ اللہ. یہ کون سی تیری سمجھ ہے؟ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ یہ کون سا فیصلہ، کون سا فتویٰ؟ یہ شیطانی سوچ ہے، بے عقلانہ سوچ ہے، بے سمجھانا. جو بے وقوف ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ ہے. بے وقوف نہ بن، بے وقوف نہ، سمجھدار بن، عقل مند بن، علم والا بن، دین والا بن، نبی والا بن، اللہ والا بن، جنت والا بن. تیرا نصیب پہ تیری مرضی. سبحان اللہ. حضرت یونس علیہ السلام گھر سے روانہ ہوئے بے یار سے. دل جڑا ہوا تھا، ذکر کر رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، اندر اندر میں رو رہے تھے، یار کو پکار رہے تھے. جب کشتی میں آئے پھر بھی ذکر کر رہے تھے، جب مچھلی کے پیٹ میں آئے پھر بھی رب کی طرف منہ کر رہے تھے. غافل نہیں ہوئے، غافل نہیں. یہی نبی غافل نہیں ہوئے. بتا آپ مشکل میں پھر رب کو یاد کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو چیک کرو، ٹیسٹ کرو. تھوڑا تھرمامیٹر رکھ کر اپنے آپ کو دیکھ لو کہ مشکل وقت میں اس کا در چھوڑتے تو نہیں، سست تو نہیں ہوتے، مشکل وقت میں غافل تو نہیں ہوتے. یہ تہیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے. مسکینی، الحمدللہ، مسکینی اگر اس کا حکم ہے تو قبول ہے. اس کا در نہیں چھوڑوں گا، اس کی رحمت کا طلبگار ہوں. رب اپنی رحمت عطا فرما. میں مسکینی مانگتا نہیں، مگر مسکینی پھر بھی اس سے جڑا رہوں گا، بیماری جڑا رہوں گا، جیل جڑا رہوں گا، موت پھر بھی جڑا رہوں گا. جہاں پہنچوں گا دل کا رخ اللہ کی طرف ہوگا. سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے اس پیارے کو، اس پیارے کو دیکھ رہا ہے. یونس کو، یونس کے دل کے حال کو، یونس کی عاجزی کو، یونس کے رونے کو، یونس کے ذکر کو، یونس کے دل والی نسبت کو، ایمان کی قوت کو، ایمان کی قوت کو. خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے بندے کو دیکھ. آزما بھی رہا ہے اور ہمیں سنا کر بتا رہا ہے میرے دوست ایسے ہوتے ہیں، میرے دوست ایسے ہوتے ہیں. تم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہو پھر بھی غافل، پھر بھی نہ روتے ہو نہ معافی مانگتے ہو. ہر وقت معافی مانگتا روتا ہی رہا، اس کو یاد کر کے روتا ہی رہا اس کے در میں. جو روتا رہے گا ایک دن وہ اس کو سینے سے ملائے گا. نادا فی علیہ السلام نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا، غافل نہیں ہوا. فنادا، قرآن ہمیں سنا رہا ہے کہ یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کیا. اس مچھلی کے پیٹ کے اندر دریا کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر لہروں کا اندھیرا. فنادا فی الظلمات، پکارا اپنے رب کو اندھیروں میں. اللہ الہ
الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا میرا کوئی مالک نہیں، اگر مالک ہے تو تو ایک ہے، معبود ہے تو ایک ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا انت۔ ایک ہے لا الہ الا ہوا، اور دوسرا ہے لا الہ الا انت۔ اب مچھلی کے پیٹ میں آیا تو پھر اس کا جذبہ اور بڑھ گیا، یونس علیہ السلام کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ لا الہ الا ہوا، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، تو گویا کہ زیادہ ڈر رہا ہے، شرمندہ ہے، جس کی تعریف کر رہا ہے اس کو غائبانہ انداز میں تعریف کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو غائب کہہ دیا، اپنے آپ کو اس کے سامنے نہیں لایا، سامنے نہیں لایا۔ لیکن اگر کہے الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، معلوم ہو اپنے آپ کو مالک کے سامنے لایا، سامنے لایا، تو اب اس کا قرب بڑھ گیا، قرب بڑھ گیا۔ تو یونس علیہ السلام نے حوصلہ بڑھایا، جیسا بھی ہوں تیرا ہوں، اب تیرے سامنے ہوں، امید رکھ کر تجھے دیکھ کر پکار رہا ہوں، میرا معبود تو ہے، محبوب تو ہے، مرغوب تو ہے، مطلوب تو ہے، ہر وقت مشہود تو ہے، تو ہی تو ہے۔ سبحان اللہ، تو بھی یہ ذکر زیادہ پڑھ، لا الہ الا انت، مشاہ کے اندر الا انت میں پھر الہ کے اندر محبوب اور کوئی نہیں، تو محبوب، مشہود جو میری نظر میں اور کوئی نہیں، بس تجھے ہی دیکھتا ہوں۔ اللہ اپنے دوستوں کے دل کا پردہ ہٹاتا ہے، وہ جلوے دیکھتے ہیں، جلوے دیکھتے ہیں تو گویا خدا کو دیکھتے ہیں۔ خدا دیکھنے سے تو پاک ہے، لیکن ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے گویا دیکھتے ہیں، جیسے آدمی کسی دوسرے کو دیکھے نا، پھر قوت ہوتی ہے نا، پھر عاجزی بھی آتی ہے، ادب بھی آتا ہے، اور دیکھ کر یقین آتا ہے۔ تو اللہ والا، اس کا حال دل کا اس طرح ہوتا ہے، وہ مہربانی کرتا ہے، پردے ہٹتے ہیں، گویا اس کو دیکھتا ہے، اور اس سے ہی باتیں کرتا ہے، سکون پاتا ہے، راحت پاتا ہے، خوش ہوتا ہے، سارے جہان سے بے خبر اس یار سے باخبر رہتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، یہ دوسرا حصہ ہے، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، تیری ذات میں کوئی عیب نہیں، نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، بے خبری سے پاک ہے، بھول سے پاک ہے، مرنے سے پاک ہے، تیری ذات میں کوئی عیب نہیں، اگر عیب ہیں تو سب میرے اندر ہیں، میں انسان ہوں، عیب والا ہوں، خطا والا ہوں، قصور والا ہوں، تو عیبوں سے پاک ہے، میں قصوروں سے بھرا ہوا ہوں۔ سبحانک میں دونوں چیزیں ہیں، کہیں مختصر ہے، ورنہ یہ سبحانک اصل میں ہے سبحتو کا سبحانن، سبحتو فعل فاعل، کاف مفعول بھی، سبحانن مصدر مفعول مطلق برائے تاکید، میں نے تیری پاکیزگی بیان کی، پاکیزگی بیان کرنا۔ اب سبحتو بھی ہے، سبحانن بھی ہے، اس کے اندر بار بار سبحان کا لفظ آیا، سبحان سبحتو کو حذف کیا، سبحان مصدر کو سبحتو کی جگہ پر لایا، اس کو مضاف کیا، کاف کی طرف بن گیا سبحانک، سبحتو کٹ گیا، سبحان اس کی جگہ پر آیا، مضاف کاف کی طرف ہو گیا، لفظ بن گیا سبحانک، اصل میں ہے سبحتو کا سبحانن۔ تو اس سبحانک کے اندر بار بار اللہ کی تعریف ہے، بار بار پاکیزگی بیان کرنا ہے، اللہ تو پاکی پاک ہے، میں خاکی خاک ہوں، تجھ سے تیری رحمت مانگتا ہوں۔ جو سبحانک 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 کہتا رہے تو اللہ کی یہ تعریف ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی۔ تو 1,00,000 دفعہ تو سبحان اللہ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، 1,00,000 دفعہ کر، اور وہ بھی ادب کے ساتھ، یقین کے ساتھ،
پیر سے نسبت، ولی کامل صاحب دل سے نسبت قائم کر کے اس کی نسبت کے ساتھ، اس کی رضا کے ساتھ 1,00,000 پڑھ، یار پردے ہٹیں گے، جلوہ آ جائے گا۔ جب پردے ہٹ گئے پھر تو 1,00,000 کی ضرورت نہیں، پھر ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا وہی حال ہو جائے گا۔ ابھی تو پردے ہیں اس لیے تجھے 1,00,000 پڑھنا پڑے گا، جب پردے ہٹ گئے پھر 1,00,000 کی ضرورت نہیں ہے، پھر 1,00,000 کی ضرورت نہیں، پھر آپ کے لیے 5 دفعہ سبحان اللہ کہنا 1,00,000 کے برابر ہے۔ دل جو کھل گیا، یقین جو تام ہو گیا، ایمان جو کامل ہوا، مشاہدہ جو ہوا، مشاہدہ سبحانک ان، تیسرا حصہ انی کنت من الظالمین، بے شک میں خطا داروں میں سے ہوں، ربا اقرار کرتا ہوں میں خطا داروں میں سے ہوں، خطائیں معاف و فرما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا۔ فرمایا جب یہ دعا پڑھی فاستجبنا لہو، ہم نے اس کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اس کو غموں سے چھٹکارا دے دیا۔ تو آپ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی صفت سے کچھ بہرہ لے کر اس کے رنگ میں یہ دعا پڑھنے کی عادت بنائیں، اس کے طریقے پر اس کی کچھ نہ کچھ کیفیت پیدا کر کے یہ دعا پڑھیں، ہمیں یقین ہے اللہ عز و جل تیرا غم دور فرما دے گا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ دوسری آیت میں فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن رہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ قدرت سے زندہ ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر کی وجہ سے زندہ ہوئے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کہے گا کہ آدمی 2 دن زندہ رہ سکتا ہے، 3 دن زندہ رہ سکتا ہے، بابا 40 دن کوئی زندہ رہ نہیں سکتا۔ اس لیے چلہ پورا ہو گیا، چلہ پورا ہو گیا، 40 دن پورے ہو گئے، ڈاکٹروں کو پتا چلے کہ یہ ڈاکٹری کا نظام نہیں ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے، اللہ کے پیارے دوستوں کی یہ عظمت ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَنَبَذْنَا ہو بالعراء، ہم نے اس کو چٹیل میدان پر پھینکا، پھینکا تو اس کو مچھلی، اللہ نے فرمایا یہ سارا کام میں نے کیا، ہم نے پھینکا، اپنی طرف نسبت کی، معلوم ہوا اس کو اپنے بندے اتنے پیارے ہیں کہ ان کا سارا کام رب خود سنبھالتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کا کام خود سنبھالتا ہے، دلیل فَنَبَذْنَا، نَبَذْنَاهُ بالعراء، آگے کہا انبتنا، ہم نے درخت اگایا، ہم نے، باہر جو آیا تو کمزور تھا، اللہ نے فرمایا ہم نے درخت اگایا، تو معلوم ہوا درخت بھی وہ اگاتا ہے، باہر بھی وہ پھینکواتا ہے، تو اس کا بن جا سارے کام خود بناتا ہے، یہ سبق سیکھ۔